السلام علیکم۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 527۔ حدیث نمبر 2، نماز گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھر کے سامنے اگر ایک دریا بہتا ہو اور تم روز اس میں 5 وقت غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت کی نماز کا یہی حال ہے، یہ گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 528۔ حدیث نمبر 3، نماز اور اللہ کی حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اس دن اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 657۔ حدیث نمبر 4، نماز جنت کی کنجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 22179۔ حدیث نمبر 5، نماز چھوڑنے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اور کفر کے بیچ نماز چھوڑنے کا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 82۔ حدیث نمبر 6، سب سے پہلا حساب نماز کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے۔ حدیث نمبر 7، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز فحش یعنی بری باتوں اور منکرات یعنی برے اعمال سے روکتی ہے۔ حدیث نمبر 8، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث نمبر 9، فجر اور عصر کی نماز کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 10، مسجد کی طرف قدم بڑھانے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 11، عصر کی نماز نہ چھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 12، جہنم سے نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو پابندی سے پڑھے گا اللہ اسے جہنم سے بچا لے گا۔ حدیث نمبر 13، تقوی والوں کی پہچان۔ قرآن میں فرمایا گیا، تقوی والے لوگ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 14، صفوں کی برابری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں صفوں کو برابر کرو ورنہ تمہارے دل الگ الگ ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 15، فجر کی سنت کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 16، تکبیر اولیٰ کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور پہلی تکبیر اولیٰ پائے اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 17، گھر میں سنت اور مسجد میں فرض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں سنت نماز پڑھو، مسجد کو صرف فرض نماز کے لیے مخصوص کرو۔ حدیث نمبر 18، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے اور گناہ معاف کرتا ہے۔ حدیث نمبر 19، نماز نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
نماز نور یعنی روشنی ہے اور صبر روشنی ہے۔ حدیث نمبر 20، آخری وصیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی آخری وصیت نماز کی پابندی تھی وہ جنت میں جائے گا۔ نتیجہ، ان حدیثوں سے واضح ہوتا ہے کہ نماز اسلام کا ستون یعنی کھمبا ہے، اور اسے پابندی سے ادا کرنا ہر مومن کے لیے نہ صرف فرض ہے بلکہ جنت کا راستہ بھی ہے۔